بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور اور میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا عظیم صاحب۔ ناظرین، میاں محمد نواز شریف صاحب نے گزشتہ سال نیب عدالت حاضری کے موقع پر ایک شعر پڑھا تھا، اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ اس شعر کے بعد میاں صاحب نے طویل خاموشی اختیار کر لی، لیکن کل ہونے والی اے پی سی میں نواز شریف نے خاموشی توڑتے ہوئے خوب گرجے بھی ہیں اور برسے بھی ہیں۔ اپوزیشن کے قائدین نے جہاں کل اداروں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا، وہاں اپوزیشن کی جانب سے 2018 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم سے استعفیٰ، جلسے جلوسوں، لانگ مارچ تک سب آپشنز کی طرف اشارہ دیا گیا۔ لیکن کیا کل ہونے والی تقریر کے بعد میاں محمد نواز شریف کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی؟ نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے، کیا سب ختم ہو جائیں گے؟ کیا اب حکومت نواز شریف کی واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی؟ آنے والے دن کس کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے، حکومت، اپوزیشن یا پھر نواز شریف صاحب کے لیے؟ نواز شریف صاحب نے کیا سوالات کیے، حکومتی وزراء نے کیا جوابات دیے، اور حکومتی وزراء کی جانب سے آج کیے گئے سوالات کے جوابات کون دے گا؟ ان تمام ایشو پر بات کرنے کے لیے سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہاشمی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہاشمی صاحب، اے پی سی ہوئی ہے، خوب گرجے برسے ہیں تمام رہنما، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اے پی سی سے جو توقعات لگائی گئی تھیں، کیا اس پر اے پی سی پورا اتری ہے، یا پھر اس سے کم توقعات کا نتیجہ سامنے آیا ہے، یا پھر یہ اے پی سی سطحی سی تھی؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی سیاست میں یہ پہلی اے پی سی نہیں ہے۔ ہمیشہ جب ایک حکومت چل رہی ہوتی ہے وہ عوام کی توقعات پہ پوری نہیں اتر رہی ہوتی، یا حلف اختلاف سمجھتی ہے کہ وہ پوری نہیں اتر رہی، گورنمنٹ تو ہر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہے۔ تو یہ سلسلہ بہت آگے بڑھ کے آیا تھا۔ ایوب خان کے خلاف آر ٹی سی جب ایوب خان نے بلائی تھی، تو پھر وہ مختلف مراحل پہ یہ بنتی رہی ہیں۔ تو اس میں ہمارے خود میں اے آر ڈی جو بنی تھی اس کا میں صدر رہا ہوں۔ نواب رضا نصر اللہ صاحب کی فوتگی کے بعد مجھے صدر بنایا گیا اور مخدوم امین فہیم کو چیئرمین۔ تو یعنی یہ بھی ایک پرویز مشرف کے خلاف تھی اے آر ڈی، جو پہلے ایم آر ڈی تھی وہ ضیاء الحق کے خلاف تھی۔ تو اس لیے یہ جو قوتیں ہیں ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے، ان پارٹیوں کو بھی کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مل کے اکٹھ کر کے طاقت جمع کرتے ہیں، اور وہ یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب جب جمہوریت بحال ہو جاتی ہے یا انتخابات دے دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن لڑتی ہیں۔ یہ روٹین بھی ہے اور پوری دنیا میں سیاست چلتی بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ جو اے پی سی ہے اس نقطہ نظر سے تو بہت توقعات پر پوری اتری ہوئی ہے، گورنمنٹ کے نقطہ نظر سے شاید پوری نہ اتری ہو، یا جیسے کہا گیا کہ آج بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنی عسکری قیادت کو استعمال ان کو ملوث نہ کریں، تو ان کا تو مطالبہ ہی یہی ہے کہ ہم عسکری قیادت کو اس پورے سیاسی ارینا سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ جب عسکری قیادت بھی وہی کہہ رہی ہے اور اس اے پی سی کے اندر بھی وہی مطالبہ ہے، تو یہ کافی حد تک آغاز ہوتے ہی کامیابی اس کے سامنے آ رہی ہے۔ نہیں ہاشمی صاحب، یہ جو بات آج چل رہی ہے، یہ آج سے 2-3 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی جس میں بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے، جس میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما، مسلم لیگ نون کے رہنما مولانا فضل الرحمان کے بیٹے بھی موجود تھے، جو آج جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جا کے تمام سیاستدانوں نے تو کچھ اور اظہار کیا، لیکن اے پی سی میں میاں نواز شریف کی تقریر بالکل اس سے ہٹ کے تھی۔ کیا میاں صاحب کو علم نہیں تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگ مل کے آئے ہیں، اپوزیشن کے لوگ مل کے آئے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو چیزیں ہو گئی نا۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی ہے،
اور دوسری میاں نواز شریف کا اس کو جو انہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے. اب ان کی جو خیالات ہیں، مسلم لیگ تو ان خیالات کو اپناتی ہے، باقی لوگوں کا وہ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. لیکن جہاں تک میاں صاحب کا خیالات تھے اس کے اندر پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک یکسوئی تھی ہے، اور اے پی سی والوں نے بھی اس کو کوئی ابھی ایز ریزولوشن اڈاپٹ نہیں کیا. انہوں نے جو لائحہ عمل دیا ہے جیسا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ تمام کا تمام میڈیا پہ آ چکا ہے، قوم دیکھ رہی ہے. تو وہ ایک تقریریں تو ہر ایک نے کی، اب ہم ان تقریروں کے ساتھ متفق ہیں، باقی نہیں بھی ہوں گے. لیکن جو لائحہ عمل طے کر لیا اتنی جلدی اور اس کو رات قوم کے سامنے پیش بھی کر دیا، تو یہ اے پی سی کے نقطہ نظر سے وہ کامیابی ہو گئی. ہاشمی صاحب ملاقات تو اے پی سی سے پہلے کی ہے، ملاقات پہلے کی ہے. اگر یہ ملاقات بعد میں ہوتی، یہ بیان بعد میں دیا جاتا، تب تو یہ سمجھتے کہ اے پی سی کامیاب ہے. لیکن ملاقات تو اے پی سی سے 2 دن پہلے کی ہے. میں تو عرض کرتا ہوں یہ ملاقاتیں چلتی بھی رہتی ہیں. یہ دیکھیں نا، اس کو تفصیل میں جائیں گے تو تمام جتنی بنی ہیں اس سے پہلے، یعنی آج چونکہ مجھے ایک آدمی موجود نہیں ہے، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، وہ اے آر ڈی بننے سے بھی 2 دن پہلے مشرف سے مل کے آئے تھے. مجھے انہوں نے بتایا کہ میں ملا تھا، میرے لیے پرویز مشرف صاحب نے حقہ تازہ کیا ہوا تھا اور تمباکو بڑا اچھا ڈالا ہوا تھا. بات یہ ہے، یہ باقی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. جب آفیشل موقف جو ہے سب کا آ گیا، اب وہی ریلیٹو اس جو ریلیشن شپ ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے اسی کو اس کا سرکاری موقف جو ہے اے پی سی کا مانا جائے گا. اچھا ہاشمی صاحب، میاں صاحب نے ماشاءاللہ 45 منٹ تقریر کی اور بڑی مدلل تقریر کی، اور انہوں نے بریک لگائے بغیر کی. الحمدللہ ان کی صحت بہتر ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو پاکستان اب آ جانا چاہیے؟ جب آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے، ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو پاکستان آ جانا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ ان کو پاکستان میں ہی ہونا چاہیے. اب یہ صورتحال وہاں، جیسے آج بھی شہباز شریف نے کہا کہ ان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے. تقریر تو آدمی کر لیتا ہے. میں نے ابھی میری آنکھوں کا آپریشن تھا، میں نے ڈاکٹر سے کہا میں نے تقریر کرنی ہے اسمبلی میں جا کے. میں بھاگ کے آیا، وہ ریزولوشن آ رہا تھا انڈیا کے خلاف، تو میں تقریر کر کے پھر واپس چلا گیا. میرے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے تو زیادتی کی ہے. اب یہ پتہ نہیں میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے اجازت دی ہے یا ان کی اجازت کے خلاف انہوں نے کی ہے، لیکن ایز اے پولیٹیشین، ایز اے لیڈر، ایز اے ریفارمر، وہ جس وقت پاکستان میں ہوں گے ان کی ضرورت کو ہر آدمی محسوس کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں پاکستان ہونا چاہیے. میں وہ یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں ہاشمی صاحب کہ جب میاں صاحب نے 45 منٹ تقریر کی، اگر ڈاکٹروں نے منع کیا تھا، ڈاکٹروں نے سفر سے منع کیا تو وہ سفر سے منع ہو گئے ہیں، وہ ڈاکٹروں کی بات مانتے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا کہ باہر جا کے علاج کرانا، وہ علاج کے لیے باہر چلے گئے. تو اگر اب ڈاکٹروں نے اجازت دی ہوگی تو انہوں نے 45 منٹ تقریر کی ہے. جو شخص 45 منٹ لگاتار بول سکتا ہے وہ میرا خیال ہے 7 سے 8 گھنٹے کا سفر بھی کر سکتا ہے. تو انہیں پاکستان نہیں ہونا چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے؟ رن صاحب، میں تو کہہ رہا ہوں انہیں پاکستان میں ہی ہونا چاہیے، لیکن میں آپ سے واقعتاً یہ بات کر رہا ہوں، میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا کہ میرا باقاعدہ یہ میری آنکھ کا آپریشن ہوا تھا اسلام آباد میں. میں وہاں سے مجھے ڈاکٹر روکتے بھی رہے، میں گیا اسمبلی میں تقریر کر کے پھر واپس آیا. وہ ناراض بھی ہوئے. یہ اس کو میں نہیں کہہ سکتا. اگر میری رائے پوچھ رہے ہیں تو ڈاکٹروں نے روکا ہوگا، لیکن
جو پالیٹیشین ہے وہ کبھی کبھی اس کی خلاف ورزی بھی کر لیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہاشمی صاحب، ایک انہوں نے جو نکات پیش کی ہیں پوری، آپ نے اے آئی ڈی کے یہ جو بن گئی ہے ڈیموکریٹک الائنس بن گیا، ان کے سارے نکات ہم نے دیکھے ہیں، اس میں جلسے جلوس احتجاج لانگ مارچ یہ سب کچھ دیا گیا ہے، لیکن اسمبلیوں سے استعفے کے معاملے میں لکھا گیا ہے کہ اس آپشن پر غور کیا جائے گا. ایک طرف میاں صاحب نے بھی تقریر میں کیا ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں اسمبلی کو نہیں مانتے، تو پھر استعفے دینے میں اتنی دیر کیوں؟ دیکھیں اس میں رانا صاحب، اگر میاں صاحب نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن تھا، سلیکٹو الیکشن تھا، مولانا صاحب بھی کہتے ہیں، لیکن جب وہ ایک مشترکہ آپ نتائج تک پہنچتے ہیں کہ ہم کہاں تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے چل سکتے ہیں، تو اس میں ان کو جس پہ سب کا ایک متفق کا لاہ عمل طے کرتے ہوئے کچھ باتیں انہوں نے چھوڑی، ان کو آگے اگلے مراحل کے لیے رکھ لیا گیا. اور یہ مراحل ہوتے ہیں، یہ مراحل ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا، میں تو ابھی تک بھی دو چیزوں میں کے اندر میں ان سے پیچھے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو اب بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. دوسری بات پہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ استعفے جو ہیں اس کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ سوچیں، وہ استعفے نہ دیں آپ، لیکن وہ چونکہ ان لوگوں کی رائے سب کی بنتی ہوگی، تو اس میں توتی کی آواز، جاوید آشفی کی آواز کون سنے گا؟ ہاشمی صاحب، جیسا کہ آپ 2 سال کی بات کر رہے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ 2 سال اپوزیشن نے انتظار کیا ہے کہ نیب میں انہیں رعایت مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں این آر او مل جائے. یہ دونوں چیزیں انہیں نہیں ملی، اور اس کے ساتھ یہ جتنے اپنا کیسز کو لٹکا سکتے تھے انہوں نے وہ کیا. اب اس کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتا، اسی لیے یہ اپوزیشن الائنس بن چکا ہے حکومت کے خلاف. دیکھیے، میں شاہ محمود صاحب کو ان کا احترام کرتا ہوں اور حد سے زیادہ، لیکن انہوں نے وہی موقف بیان کرنا ہے جو ان کی پارٹی کا ان کو دیا جانا چاہیے، اور اچھی بات بھی ہے. لیکن یہ کہنا کہ این آر او کا قانونی طور پہ، آئین کے طور پہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ این آر او دیا پرویز مشرف نے، پیپلز پارٹی نے، محترمہ بے نظیر نے قبول کر لیا. تو میں نے اس پہ بھی ان سے درخواست کی تھی کہ میری بہن آپ یہ قبول کر رہی ہیں، میرا کیس نیب میں ہے، اور میں اپنی مثال اس لیے پیش کرتا ہوں. میں نے کہا میں تو این آر او کو قبول نہیں کرتا. ان کے لوگوں نے وہ مقدمے وقتی طور سے ختم بھی ہو گئے، جہانگیر بدر کا، باقیوں کا. میں نے کہا نہیں، میں مقدمہ لڑوں گا، میں کسی این آر او کو نہیں مانتا. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے وہ این آر او ختم کر دیا. اب جو سپریم کورٹ نے ختم کیا ہے اس کو کون دے سکتا ہے؟ عمران خان کے پاس اس کی پاور نہیں ہے. یہ ضروری ایک دوسرے کو آپ غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں. این آر او نہ عمران خان کے بس میں ہے نہ کسی اور کے بس میں ہے ہی نہیں. یہ باتیں کرنا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ این آر او دے دیں گے عمران خان صاحب، کوئی بتائیں تو صحیح کہاں ہے این آر او؟ اس آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ پوری مسلم لیگ کا بیانیہ ہے، اور واقع ہے بھی ایسے ہی. تو کیا شہباز شریف جو پچھلے دنوں سے لے کر اس اے بی سی سے ایک دن پہلے تک جو بیانیہ دے رہے تھے وہ نواز شریف کا بیانیہ نہیں تھا، یا شہباز شریف کو ڈیوٹی دی گئی تھی؟ دیکھیں، میں آپ سے بات کروں، اپنے اظہار یا اختلاف رائے چیزیں یہ پارٹیوں کے اندر ہوتی ہیں، ایک فیملی کے اندر بھی ہوتی ہے، میں وہاں تک بھی تسلیم کر لوں گا. لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ ہے صرف نواز شریف کے حق میں، ہاتھ میں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو 5 سال چلنے دو، لیکن جو ایز اے لیڈر فیصلہ کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا.
پیچھے تو نہیں جائے اسے کہ شہباز شریف میرے خیال میں وہ اتنا اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن ہو فرض کرے پکی بات ہو کہ اختلافی رائے رکھتے ہوں، لیکن جو لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے، پارٹی کا صدر جو ہے وہ شہباز شریف ہے، لیکن وہ بھی فالو وہی لائن کرتے ہیں جو نواز شریف دیتا ہے۔ ہاشمی صاحب، پچھلے دنوں ایف اے ٹی ایف پہ جو اجلاس ہوا، اپوزیشن حکومت نے مل کے زور لگایا، اپوزیشن کے پاس ووٹ زیادہ تھے، 31 ممبر جو ان کے وہ سلپ ہو گئے۔ تو پہلے سینٹ میں جو ہوا آپ کو پتہ ہے، اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہوا، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جب یہ سیاسی چونکہ اب تیز ہو گیا ہے میدان، تو اس میں اپوزیشن اپنے ممبرز کبھی پورے کر پائے گی؟ دیکھیے میں تو سیدھی بات کروں گا کہ اس طریقے سے ممبر پورا کرنا کسی کے بس میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں، اگر ایم کیو ایم والے جو ہیں آیا وہ صاحب الرائے ہیں، فیصلے خود کرتے ہیں۔ پہلے ہمارا ہوتا تھا یہ علاقہ غیر کے جو تھے وہاں کے 15-20 ممبرز وہاں کے تھے، اسی طریقے سے میں ساؤتھ پنجاب کے لوگ بھی ہیں، پشاور کے اندر بھی ہیں۔ بات یہ ہے، یہ جو تقریباً 45-50 ممبر موجود ہیں وہ کسی اشارے کے منتظر ضرور ہوتے ہیں۔ اب جب اشارہ دینے والوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں الگ رکھیں، اس تمام اپنے پروسیس سے ہمیں ٹارگٹ نہ کریں، ہم اس سے نکل گئے، ہم نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق تو ہوگا کہ جب آپ نے سینٹ کے الیکشن میں جو پہلے تھا اب اس میں فرق ہوگا، ایف ٹی ایف کے وقت جو پہلے تھا اس میں فرق ہوگا۔ وہ تو آج اعلان کر دیا گیا ہے ہماری عسکری قیادت نے کہ ہم اس سے دور ہیں۔ ہاشمی صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الزام لگایا گیا اعلامیے میں کہ اس حکومت نے سقوط کشمیر کیا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس حکومت نے سقوط کشمیر کیا ہے؟ دیکھیں میں نے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طریقے سے وہاں چل رہے تھے، جو وہاں کی پارٹیاں برسر اقتدار آتی جا رہی ہیں ہندوستان کے اندر، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے وقت اس کے مطابق اگر یہ سوچ کو رکھتے، انہوں نے یہ 370 ہٹانا تھا، انہوں نے 335 کو بھی ہٹا دینا تھا، کیونکہ قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ یہ جو شیخ عبداللہ ہے ایک دن یہ لوگ پچھتائیں گے۔ انہوں نے سکھوں سے بھی کہا تھا کہ آپ پچھتائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ایک جو بینٹ آف مائنڈ میں چیزیں چل رہی تھی انڈیا کی قوم میں اور لیڈروں میں، یعنی انہیں اس بات کا پہلے سے ادراک تھا، انہوں نے سپورٹ کیا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری دوستی مزید بڑھ سکتی ہے، لیکن ہمیں نتیجہ الٹ دیکھنے کو ملا۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اے پی سی کے اسی معاملے پہ، اے پی سی کے سوالات پہ حکومت کیا رائے رکھتی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمیں ایک بریک کے بعد جوائن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، اے پی سی کے مثمرات اور اثرات پر تو بات کریں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ کورونا وبا کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے آپ سے جب بھی رابطہ کیا ہے تو صحت کے ایشو کے حوالے سے کیا ہے، لیکن آج سیاسی پہلوؤں پہ بھی کچھ بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے صحت کے ایشو کو ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ اسکول کھلے، تعلیمی ادارے کھلے، 1 ہفتہ بیت چکا ہے۔ کیا 1 ہفتے کے دوران جو ڈیڈ لائن مقرر تھی کہ جس میں وہ سائیکل مکمل کرنا تھا، واچ لسٹ میں رکھنا تھا اداروں کو، تو ان واچ لسٹ میں کتنے ادارے ایسے ہیں جنہوں نے ریڈ سگنل شو کیا ہے؟ یعنی ہمیں آئندہ ہفتے کون سے ایسی حفاظتی تدابیر ہیں جو اختیار کرنی ہیں، اور کیا ہمیں یہ سرکل مکمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ادارے کھلے، اس سے پہلے ایک تو محرم کا آپ کو پتہ اجتماع تھے، اس کے بعد ہمارے ادارے بھی کھلے،
لیکن الحمدللہ جس طرح حالات ہیں اس وقت، اس سے میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے جونیئر سکولز بھی کھول سکیں گے۔ آج کے دن میں اگر میں دیکھوں تو 60 کیسز ٹوٹل سامنے آئے ہیں، اور اس میں 2 سکول ہیں جن کے اندر کوئی ڈیٹیکشن ہوئی ہے، ادروائز باقی آپ کو پتہ ہے کہ ہم تقریباً 10 سے 12,000 ٹیسٹ روزانہ کر رہے ہیں، جس کے اندر 5% اسٹوڈنٹس اور 5% جو استاد ہیں اور ٹیچرز ہیں ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ ان میں انسیڈنس تو نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت سچویشن کافی انکریجنگ ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر لوگ واقعی جینیونلی ایفرٹ کر کے اپنے SOPs فالو کریں تو ہم اپنے اسکولوں کو کھول سکیں گے مکمل طور پہ، تاکہ بچے اپنی تعلیمی سال نہ ضائع کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ 60 آج کیسز ہیں پورے پنجاب میں، تو آپ جب اسکول کھول رہے تھے اور محرم تھے تو آپ کا ایک اندازہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ میکسیمم کہاں تک کیس جا سکتے ہیں؟ اب یہ جو 60 کیس ہیں، آپ کو اس کی ریشو نیچے آتی نظر آ رہی ہے یا ابھی مزید اس میں احتیاط کی ضرورت ہے؟ یہ جتنے ہمارے پاس کیس آئے ہیں اس سے تو ایک تو عظیم بھائی آپ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کووڈ ہے، ایک تو لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وبا کہیں چلی نہیں گئی، یہ وبا ہے، تبھی ہر روز 50 60 70 130 120 کیس سامنے آ رہے ہیں، اور پھر ہمیں ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ پھر جب ہم کانٹیکٹ ٹریس کرتے ہیں ان میں سے بھی کوئی 1-2 بندے جو ہیں وہ پازیٹیو نکل آتے ہیں، تو یہ وبا کہیں گئی نہیں ہے۔ لیکن شکر ہے خدا کا جو ہمارے پاس اس وقت پنجاب میں حالات ہیں، ایک تو اس وبا کا جو بہت سویئر افیکٹ ہوتا ہے یا جو سیریس افیکٹ ہے وہ بہت کم لوگوں پہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جلدی ریکور کر رہے ہیں اس سے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ وبا پھیلے گی نہیں اگر ہم حفاظتی تدابیر نہ اختیار کریں۔ تو اس لیے بار بار یہ جو نمبر ہم بتاتے ہیں وہ لوگوں کو اسی لیے بتاتے ہیں کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی اپنی واپس اسی طرح لے کے آئیں، تو پھر اگر ہم ماسک پہن لیں اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور سینیٹائزر استعمال کریں، تو کم سے کم ہم اپنی زندگی کو بہت حد تک واپس نارمل پہ لے جائیں گے۔ ہمیں احتیاط تھوڑی سی مزید برتنی ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ وبا کہیں چلی نہیں گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، بات ہو رہی ہے APC کی بھی اور بڑا تذکرہ چل رہا ہے، بہت سی حکومتی اراکین یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اگر 45 منٹ کی تقریر کر سکتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ حشاش بشاش ہیں۔ اسد عمر صاحب نے تو فواد چودھری صاحب سے تشبیہ دے دی ہے کہ صحت ان کی فواد چودھری صاحب جیسی لگ رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسا کہ وہ رپورٹس جو اپنی ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ کروا رہے ہیں، کیا پنجاب حکومت کو بھی کروا رہے ہیں؟ ان رپورٹس کی روشنی میں ان کی صحت کیا بتائی جا رہی ہے؟ میرے پاس تو جی میں تو اگر جب بھی رپورٹس آتی تھیں تو میں بورڈ کو دیتی تھی، ابھی تک تو ہمارے پاس تو کوئی رپورٹس نہیں آئی۔ لیکن ایک ضرور میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہم نے یہاں جب یہ آئے تھے ہمارے پاس تو ان کے لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا، یعنی ان کو تھرومبوسائٹوپینیا پرپرا تھا، اس کا ہم نے ان کا علاج شروع کیا، اور جب وہ یہاں سے جا رہے تھے تو ان کے پلیٹلیٹ کی کاؤنٹ بہت بہتر ہو گئی تھی ہمارے پاس سے۔ جب 14 دن کے بعد یہ رخصت ہو کے گئے ہیں اور شریف سٹی گئے ہیں، پھر اس کے بعد جو بھی انہوں نے اپنا کیس جا کے پریزنٹ کیا اور انہوں نے کہا جی میرے دل کی تکلیف جو ہے وہ مزید اور بڑھ رہی ہے اور مجھے وہاں اپنے کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا ہے۔ امپورٹنٹ ہے آپ یہ سوچیں کہ پچھلے 10 مہینے میں ایک رپورٹ کم سے کم پلیٹلیٹ کتنی سامنے آئی، اگر آئی ہے تو مجھے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ کم سے کم ہمارے پاس جو 3 دفعہ رپورٹیں آئیں اس کے اندر پلیٹلیٹس کا ذکر بھی نہیں تھا، حالانکہ دس واز ون آف دا میجر ریزنز دیٹ وی ور اے لٹل کنسرن کہ اتنا جو پلیٹلیٹ فال کیے ان کے، اور ان کا اگر ایڈیوپیتھک تھا ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ شروع کیا، اسٹیبلائز ہوا، تو فرض تو بنتا نا ان کا کہ وہ ہمیں خبر دیتے کہ سب کچھ حالات ٹھیک ہے، کیونکہ بار بار ہیماٹولوجیکل اسٹیبلائزیشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ پلیٹلیٹس وچ واز این امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ، تاکہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پلیٹلیٹس کم ہو تو بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کم سے کم وہ ہمیں بھیجتے تو صحیح، بٹ نو بڈی سینٹ اینی رپورٹ تھے۔ اب آ گیا مسئلہ یہ ہے کہ جی ان کے دیکھیں ٹو ٹاک فار 45 منٹس وداؤٹ لوزنگ یور بریتھ لیس ہونے کے بغیر ایک ایفرٹ ہوتا ہے کہ آپ 45 منٹ مسلسل بولتے چلے جائیں، سانس کا اگر
دیکھیں نا اگر آپ کارڈیک آپ کو بہت زیادہ اس وقت آپ کا کارڈیک کا پرابلم ہوا ہے تو آپ سے اتنی لمبی تقریر کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. دس آئی کین ٹیل یو ڈیفینیٹلی. بٹ آئی تھنک وہاں جا کے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ میں سٹریس کے بغیر ہوں, سٹریس میرا ختم ہو گیا. جیل کا تو آخر سٹریس ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہے نا کہ جیل میں سٹریس نہیں ہوگا ان کو. جیل میں جب بندہ جاتا ہے, اگر آپ جیل سے نکل کے تو اور پھر آپ ایک بہت اعلیٰ شان اپارٹمنٹ میں جا کے رہیں تو سٹریس تو بہت بہتر ہو گیا ہوگا, تو سانس بھی بہتر ہو گیا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ میرا خیال ہے کہ ان کا اس سٹریس کم ہونے کی وجہ سے طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے. اب کیونکہ وہ سیاست دوبارہ ایکٹیولی کرنا چاہتے ہیں, میری طرف سے تو ان کو یہی میرا خیال ایڈوائز ہے اور میڈیکل ایڈوائز ہے کہ اب آپ since you're feeling so much better تو اب آئیے پاکستان واپس آ کے سیاست بھی کریے اور باقی جو بھگتنا ہے وہ بھی بھگت لیجیے آ کے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل آپ نے درست کہا کہ آپ کی ایک بطور ڈاکٹر بھی آپ نے تجویز دے دی اور بطور وزیر صحت بھی اور بطور ایک سیاسی جماعت کی رہنما ہونے کی حیثیت سے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی اس انٹری کے بعد جس میں انہوں نے بڑی دھواں-دار 45 منٹ کی تقریر کی, اس کے بعد مریم کی تقریر, شہباز شریف کی تقریر اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی تقاریر, اس کے بعد حکومت پریشان نہیں ہو گئی؟ کیا یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے پریشانی ہمیں تب ہوتی جب پتہ چلتا کہ یہ واقعی بیچارے عوام کے درد کے مارے سڑکوں پہ نکلنے لگے ہیں اور عوام کی تکلیف ان کو بہت زیادہ ہے اور عوام کا دکھ کھا رہے ہیں. اصل میں تو یہ اپنا ہی دکھ کھائے چلے جا رہے ہیں, بیچاروں کو اپنا غم لگا ہوا ہے اتنا, وہ تو آپ خود بھی سمجھتے ہیں. اگر آپ کے پاس پرانی ان کی تقاریر جو ہیں وہ موجود ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کو انہوں نے سڑک پہ گھسیٹنا تھا, ان کے پیٹ سے پیسے نکالنے تھے, اور اسی طرح زرداری صاحب نے ان کے پیٹوں سے پیسے نکالنے تھے. آپ کو آئی ہوپ یو ریممبر دیم, کیونکہ اگر آپ کو وہ تقاریر یاد ہیں تو پھر یہ بھی بات یاد ہوگی کہ یا تو وہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا آج کل غلط بیانی کر رہے ہیں, خدا جانے کس وقت جھوٹ بول رہے تھے. کم سے کم اپنی باتوں پہ قائم تو رہے نا. ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ انہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے, ہم نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے, ہم نے کہا دے آر ریسپانسبل فار وائٹ کالر کرائم. اب یہ جو آئیں بائیں شائیں کریں, یہ ساری جو ہے ان کی اپنی سروائیول کی جنگ ہے. جب انسان اپنی سروائیول کی جنگ کرتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی ہمیں پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم کس بات پہ پریشان ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. عمران خان صاحب کی قیادت کے نیچے اپنی حکومت کی کارکردگی, عوام کو مہنگائی سے نجات لانے کے جو آپ کے وعدے تھے, کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی حکومت کی کارکردگی اتنی بہتر ہے کہ آپ ان کا سیاسی پریشر سے مقابلہ کر سکیں گے؟ رانا صاحب آپ مجھے بتائیے کہ کووڈ کی وبا نے جو دنیا بھر میں تباہی لائی, اتنی بڑی بڑی اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں. آپ حالت دیکھیں ملکوں کی کیا ہوئی ہے. لک ایٹ ویسٹرن یورپ, آپ امریکہ کا حال دیکھیے کیا بنا ہوا ہے. آپ اپنا ہمسایہ ملک انڈیا جو ون آف دا بگیسٹ جائنٹس جن کو کہہ رہے تھے اکانومی کے جائنٹس ہیں, ان کی حالت دیکھیں اور پھر اپنے ملک کو دیکھیں. ڈاکٹر صاحب یہی بات اپوزیشن بھی کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ کووڈ سے پہلے پری کووڈ والے زمانے کی بات کر رہے ہیں, ہم پوسٹ کووڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پری کووڈ ہم نے جو وقت گزارا ہے اسے پوسٹ کووڈ میں بحال رکھا ہے؟ نہیں دیکھیں, میری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم نے جب ٹیک اوور کیا, آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے, اور میرا خیال ہے اگر میری شروع کی آپ کچھ وہ نکال لیں وہ پریس کانفرنسز, انہوں نے 100 ارب کا تو قرض ہمارے پہ وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو اگر یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ جی یہ انہوں نے ڈس آنر چیکس چھوڑ گئے تھے حکومت کے لیے 100 ارب کے. ان لوگوں نے جو تباہی کی تھی اس کا آفٹر آل وی ہیڈ ٹو بیئر دیٹ برن. اس وقت آپ سچویشن دیکھیں, آپ جو مرضی کہہ لیں, کووڈ کا مینجمنٹ اور جس طریقے سے اکانومی اس دورانیہ میں مینج ہوئی ہے, شاید اس کی مثال اور کسی ملک میں نہ ہو. پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. یا تو کہیے کہ ہم نے ان کو جا کے کہا کہ آپ ہماری تعریف کریں, ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ تعریف کریں, لوگ تعریف کر رہے ہیں, باہر کے ملک تعریف کر رہے ہیں کہ جس طرح مینج ہوا ہے. اس کے اندر کووڈ ایز اے پینڈیمک صرف نہیں مینج ہوا, اس کے اندر اکانومی بھی مینج ہوئی. اس میں غریب آدمی کے لیے ایک احساس ہوا, اس کے پیسے بھیجے گئے, لوگوں کے گھروں تک پہنچائے گئے. ہمیں پتا تھا لوگ کتنے تنگ اور پریشان ہوں گے, اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جس طریقے سے
صاف نیتی کے ساتھ عمران خان کام کر رہے ہیں. میں آپ کو پوری یقین سے بتاتی ہوں کہ حالات بہت جلد بہت بہتر ڈاکٹر صاحب ایک سوال بہت سارے ملکوں سے بہت بہتر ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اپوزیشن بات کر رہی ہے پارلیمنٹ کی بالادستی اور توقیر کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو دبایا جاتا ہے، آواز اٹھانے نہیں دیا جاتا. جب آپ کے پاس عددی برتری تھی فیٹف کے معاملے پر تو اپوزیشن کو بات کرنے دینی چاہیے تھی، اپوزیشن کی آواز کو دباتے تو نہ. تو ابھی آپ اپوزیشن کی باتوں پہ تو بات کر رہے ہیں مجھ سے. اگر آپ کس کی باتوں میں پہ تو بات کر رہے ہیں اے پی سی والے ایشو بول کے بات کر رہا ہوں. میں پارلیمنٹ ایک الگ سے ایشو ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ بول کے تقریریں کر کے یعنی 45 منٹ تو بیچارے نواز شریف صاحب نے اچھے وقتوں میں بھی بات نہیں کی تھی اور کل وہ 45 منٹ بولے. کتنا بولے؟ کسی کو منع کیا ہم نے؟ حد ہو گئی ہے. ہم تو کسی کو بھی منع نہیں کرتے بولنے سے، بھائی بولے، کھلا کے بولے. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے، ایک جو آپ دیکھیں نا، رانا صاحب کیا کر رہے تھے یہ اسمبلی کے اندر، کس بات پہ شور مچا رہے تھے؟ ہم کیا بل لا رہے تھے؟ ہم ایک ایسا لا لا رہے تھے جو وائٹ کالر کرائم کو اس کے خلاف لا رہے تھے. آپ مجھے اور ٹیرر فائنانسنگ پہ لا رہے تھے. ایف اے ٹی ایف میں آپ گرے ایریا سے وائٹ میں جاتے ہیں بیکاز آپ ایک اسٹرانگ بل لا رہے تھے. آپ مجھے بتائیں شور کس چیز کا تھا؟ آپ کا خیال ہے کوئی قانون جب بنتا ہے تو وہ کیا صرف اپوزیشن کے لیے بنتا ہے اور وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوگا؟ وہ ہر اس بندے پہ لاگو ہوگا جس نے وائٹ کالر کرائم کی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اے پی سی سے پہلے اپوزیشن کی توقعات کیا تھیں اور اے پی سی کے بعد اپوزیشن کیا تاثرات رکھتی ہے، اسی پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، اے پی سی اجلاس سے پہلے اور بعد میں اپوزیشن کے سب سے اہم رہنما مولانا فضل الرحمان کے شکوے اور شکایات ختم نہیں ہوئے. کل اجلاس کے دوران نہ تو ٹی وی چینلز پر مولانا کی تقریر نشر ہوئی اور نہ ہی اے پی سی کے اجلاس میں، جس کا شکوہ مولانا نے بلاول سے کیا ہے کہ حکومت تو ہماری آواز عوام میں جانے سے روکتی ہے. آج اے پی سی نے بھی ہماری آواز کو باہر جانے سے روک دیا. اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے اور اے پی سی کے اب تک اثرات کیا ہیں، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ کل کی جو اے پی سی تھی کس حد تک کامیاب رہی؟ یعنی آپ ایک ایجنڈا لے کے چلیں اور اعلامیے میں 26 نکات سامنے آ جائیں تو کسی ایک حتمی نقطے پر قائل ہوتے ہوتے کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ 26 نکات پورے صورتحال جو ہے ملک کی اس کو کور کرتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو ایک نقطے پہ محدود کرنا کیا ضروری ہے؟ یہ کوئی سوال تو نہیں ہے نا کہ 26 کیوں ہیں اور ایک کیوں نہیں ہے اور کب ایک ہوں گے. بنیادی بات یہ کہی ہے کہ یہ حکومت ناکام ہے اور ملک کے لیے، عوام کے لیے نقصان دہ ہے، عوام کو اس نے مشکلات میں مبتلا کیا. بنیادی نقطہ ہے. اب اس کی تفصیل 26 نکات میں آ گئی ہے تو کیا ہوا؟ یعنی آپشنز 26 رکھے گئے ہیں. ہمیں تو آپشنز 26 لگتے ہیں نا. وہ آپشن نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ صورتحال کی تفصیل ہے. اور آپشن بھی جو ہیں اقدامات ون آفٹر دی ادر، وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس پہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. چلے میر صاحب، آپشن 26 ہوں جو بھی ہو، ہم تو اب چونکہ عوام ساری جاننا چاہتی ہیں، آپ بڑے اہم ترین اتحادی بھی ہیں اور اس کمیٹی میں آپ کا بڑا اہم رول ہے. استعفوں کے معاملے پر اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمارا آپشن تو یہ کہ یہ حکومت ہے ہی ٹھیک نہیں اور اس کو فارغ ہونا چاہیے. ایک گھر کے اندر، ایک پارٹی کے اندر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. یہ بہت سی پارٹیاں تھیں، 11 پارٹیاں، ان کے اندر اگر اختلاف رائے ہے تو کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور اختلاف رائے کے بعد کسی ایک چیز پر وہ متفق ہو گئے، یہ بڑی بات ہے، یہ اصل بات ہے جس کو دیکھنا چاہیے. آخری آپشن آپ نے استعفوں کا رکھا ہے کہ اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے. یہ کب تک متوقع ہے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ حکومت کو 1 سال دیں گے، 6 ماہ دیں گے، 3 ماہ دیں گے، کتنا وقت دیں گے؟ ماحول، جب اس کے لیے ماحول تیار ہوگا، جب اس کے لیے اس سے پہلے جلسے وغیرہ، جلوس وغیرہ نکل چکیں گے، ریلیز ہو چکیں گی، اس کے بعد اس کا موقع آئے گا، سب اتفاق رائے سے طے کریں گے کب کرنا ہے. میر صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی موجودہ حکومت افغانستان کے معاملے میں ناکام ہوئی ہے؟ یقینی بات ہے، ہر معاملے میں
اس کی ناکامی جو ہے وہ بالکل واضح اور اظہر من الشمس ہے۔ میر صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے کل ماشاءاللہ 45 منٹ تقریر کی، الحمدللہ ان کی صحت اچھی نظر آ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ آپریشن نہیں ہے، تو کیا اگر ایک شخص جو 45 منٹ تقریر کرتا ہے اب انہیں پاکستان نہیں آ جانا چاہیے؟ 45 منٹ تقریر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرض دور ہو گیا، کیسی بات ہے یہ؟ 45 منٹ چھاڑ کے 45 کی بجائے اگر وہ 2 گھنٹے بھی تقریر کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سارے پرابلم ختم ہو گئے۔ وہ تو سارا کچھ چیک کر کے اسی حکومت نے انہی عدالتوں نے یہ سب کچھ چیک کر کے میڈیکل رپورٹس کو بھیجا ہے انہیں، تو اس میں کوئی شک والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بیمار نہیں تھے، اب ہم اتنا عرصہ ہو گیا انہیں، اب تندرست ہو گئے، ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ تندرست اب ہو گئے ہیں، وہ خود انہوں نے کہا ان کی اپنی یہ بات ہے، تو اب انہیں پاکستان نہیں آ جانا چاہیے؟ ان کا آپریشن ابھی ڈیو ہے، اور ان تمام ملکوں میں مجھے ذاتی طور پر بھی علم ہے، کیونکہ میرے بعض عزیز اپنا ان کا لٹکا ہوا تھا آپریشن کینیڈا میں۔ ان تمام ملکوں، تمام مغربی ملکوں میں کورونا کی وجہ سے سوائے ایمرجنسی کے تمام آپریشن جو ہیں وہ معطل کر دیے گئے تھے، بند کر دیے گئے تھے، اس لیے ان کا آپریشن ابھی تک نہیں ہو سکا۔ صحت مند ہونے کا 45 منٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی بیماری ٹوٹل ختم ہو گئی ہے۔ یہ میر صاحب ہم نے نہیں کہا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر دل کا کوئی مرض ہو اور مریض دل کا ہو تو وہ اتنی دیر تک بغیر سانس لیے، یعنی اسے استما کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اسی بیچ میں۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا کہنا تھا، یہ ہمارا کہنا نہیں ہے۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں بغیر سانس لیے؟ میں سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، وہ حسب عادت جس طرح وہ کرتے ہیں وہ بڑے ٹھہر کے بات کرتے ہیں، سمجھا کے بات کرتے ہیں، بغیر سانس لیے کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو جلسے جلوسوں سے یہ حکومت چلی جائے گی؟ یہ جمہوری طریقے ہی سے ہم جدوجہد کر سکتے ہیں اور کریں گے، اور بہتر امید رکھ کے کریں گے۔ یہ آپ مت سمجھیں کہ کوئی ہم کوئی غیر جمہوری طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ یہی طریقے ہیں جمہوریت میں، جلسے جلوس، ریلیاں، مطالبات، استعفے، جو بھی ہے یہی طریقے ہیں، تو یہی ہم اپنائیں گے۔ ہم نے کوئی بندوق تھوڑی اٹھانی ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے۔ میر صاحب، بات یہ ہے کہ اعلامیے میں یہ بات کہی گئی کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا ہے۔ اگر تو سی پیک کو رول بیک کیا گیا ہے تو چائنا پاکستان کے ساتھ فیز 2 کا معاہدہ کیوں کر رہا ہے؟ رول بیک کا مطلب یہ ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ برسر اقتدار آنے سے پہلے بھی ان کا رویہ کیا تھا کنٹینر پر چائنا اور سی پیک کے بارے میں، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو تبدیل کرنے کی، اس کو روکنے کی، اس کو سلو ڈاؤن کرنے کی اس کی پوری کوشش کی۔ اب تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ ان تمام ہماری حکومت کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود چائنا اس بات پہ اڑا رہا، ڈٹا رہا کہ یہ منصوبہ آگے چلے گا۔ تو اب ان حالات سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجبور ہو کے وہ کچھ خاموش ہوئے اس معاملے میں، ورنہ ان کی نیت یہی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ گول ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اچھا میر صاحب، چائنا والا بالکل آپ کا موقف ہے، اب سامنے آیا کیا ہم نے سیاست پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آپ سب سے اہم اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ہر دور میں آپ نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے معاملے پہ اپوزیشن کے بہت سے ارکان اجلاس میں نہیں آئے۔ پہلے سینٹ کے معاملے پہ ایسا ہوا تھا، اور اجلاس سے پہلے عمران خان نے کہہ دیا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے، کہ ان کے جو محب وطن ارکان ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو کیا کوئی جو ارکان ایک بڑی تعداد میں 30 سے زیادہ ارکان نہیں پہنچے، وہ بیمار تھے، جان بوجھ کے نہیں آئے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کوئی ان سے رابطے کیے؟ ہر پاسبلٹی موجود ہے۔ ویسے پوری تفصیل کے ساتھ فگرز اینڈ فیکٹس آئے ہیں میڈیا کے اندر، اگر آپ نے دیکھے ہوں۔ ایک بندے کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو بیمار تھا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جو ملک سے باہر تھا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں جن نہیں آئے ان سے رابطے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی اور مجبوری بھی ہو سکتی ہیں۔ جب پارٹیاں مزید اس کا کھوج لگائیں گی اور انکوائری کریں گی تو حقائق سامنے آ جائیں گے۔ میر صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع جو ہے اور ایٹمی صلاحیت جو ہے اس کو واقعی کوئی خطرہ ہے، اور اگر خطرہ ہے تو کس سے ہے؟ خطرہ تو دیرینہ ہے، آج کا نہیں ہے، پرانا ہے۔
آج کل بھی وہ ختم نہیں ہوا، میری نظر میں، میرے خیال میں ختم نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ پہلے سے کم ہے، کسی وقت بھی زیادہ ہو سکتا ہے پھر خطرہ، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں ہر طرح چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میر صاحب، آپ پہلا جلسہ کب کر رہے ہیں اور کس شہر میں کر رہے ہیں؟ یہ تفصیل جو ہے اس کے لیے کمیٹی موجود ہے، رابر کمیٹی، اس میں کچھ شاید تھوڑی سی تبدیلی بھی ہو مستقبل قریب میں، اس کے بعد وہی کمیٹی یہ طے کرے گی تفصیلات۔ بہت شکریہ ساجد میر صاحب اس اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔